السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں، اور ابھی تک کی طرح کتاب ہمارے پاس ریفرنس کے طور پر رہے گی قصص الانبیاء۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی اور آپ مملکت کے خزائن پر مقرر ہوئے، اور اس کے بعد جب خشک سالی کے 7 سال آئے تو دور دراز علاقوں سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کی نیت سے آپ کے پاس آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن آپ علیہ السلام کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکے گا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے سختی سے کلام کیا تاکہ آپ علیہ السلام کے بھائی آپ کو پہچان نہ سکیں، اور آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ جاسوس ہو اور تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمارے علاقے کی اچھائی اور مال وغیرہ حاصل کر لو۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اس غرض سے آئے ہیں کہ ہماری قوم بھوک اور مشقت سے دوچار ہو گئی ہے، تو ان کے لیے آپ ہمیں غلہ دیجیے، اور ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، اور ہم 12 افراد تھے، پھر ہم میں سے ایک چلا گیا، اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ ہمارے والد مکرم کے پاس ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے معاملے میں جانچ پڑتال کروں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معروف طریقے سے غلہ دے دیا، اور کہا کہ اگلی بار تم اپنے دوسرے بھائی بنیامین کو لے کر آنا، اور پھر اس بات پر اکسایا بھی، اور کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں، اور میں مہمانوں کی خاطر مدارت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر تم بنیامین کو نہ لے کر آئے تو پھر تم سے غلہ روک دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو اگلی بار لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ جو معاوضہ لائے ہیں ان کو ان کے سامان میں واپس رکھ دو، اور ان کو اس بات کا پتہ نہ چلنا چاہیے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، اگر ہم بنیامین کو نہ لے جائیں گے تو ہم سے غلہ روک دیا جائے گا، لہٰذا جب ہم اگلی بار جائیں تو ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے، ہم غلہ لائیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں بنیامین کے بارے میں تمہارا ایسے ہی اعتبار کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ اے ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے، یہ غلہ ویسے ہی بہت تھوڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم مجھے خدا کا عہد نہ دو کہ بنیامین کو میرے پاس واپس لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تمام بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پکا عہد کیا اور اس بات پر اقرار کیا کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ پھر یہ سب بھائی بنیامین کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے دوبارہ چلے گئے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی یعنی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو یہ سلوک تمہارے ساتھ کرتے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ اور پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے کجاوے میں پانی پینے کا برتن رکھ دیا، اور پھر جب سب بستی سے باہر نکلے تو ایک پکارنے والے نے کہا کہ اے قافلے والوں، تم چور ہو۔ یہ سب پکارنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ۔ ان بھائیوں نے جواب دیا کہ تم جانتے ہو ہم اس زمین پر فساد کی نیت سے نہیں آئے ہیں اور ہم چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا کہ اگر پیالہ تمہارے پاس سے نکلا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ جس کے کجاوے میں سے پانی پینے کا پیالہ نکلے گا وہی اس کا بدل ہوگا، اور ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان بھائیوں کے کجاوے دیکھنا شروع کیے گئے، اور پھر وہ پانی پینے کا پیالہ بنیامین کے سامان میں سے برآمد ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی رکھوایا تھا۔
اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ان بھائیوں نے کہا کہ اس کے والد بہت ضعیف ہیں، آپ ہم پر رحم کیجئے اور اس کو بھیج دیجئے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو چور ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ بنیامین کے کجاوے میں یہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی رکھوایا تھا، اور یہ پیالہ رکھوانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے یہ تدبیر اختیار کی تھی۔ پھر یہ سب بھائی ایک طرف اکٹھا ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اپنے والد کو منہ نہیں دکھاؤں گا جب تک کہ وہ مجھے معاف نہ کر دیں اور بلا نہ لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور تدبیر نہ نکال دے میرے لیے، میں اسی زمین سے جڑا رہوں گا۔ لہٰذا تم سب جاؤ اور والد کو بتاؤ کہ اس کے بیٹے بنیامین نے چوری کی تھی، جس کی سزا میں اسے یہاں روک لیا گیا ہے۔ باقی تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کے چھوٹے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے اور اسے وہاں روک لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہم پر اعتبار نہ ہو تو آپ مصر والوں سے یا باقی قافلے والوں سے گواہی لے سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اپنے پاس سے یہ بات گھڑ لی ہے، اور آپ بہت غمزدہ اور افسردہ ہوئے اور رونے لگے، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے بینائی جاتی رہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کسی خیال نے اس بات پہ ابھارا کہ اب بھی یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لے آؤ، اور اللہ کی ذات سے مایوسی مت کرو، بے شک اللہ سے مایوس ہونے والے تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور تھوڑا سا سرمایہ ہم لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے، کیونکہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اور بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ راز ان پر اس لیے ظاہر کیا تھا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی حالت پر ترس آ گیا تھا، کیونکہ قحط اور خشک سالی کی وجہ سے ان پر فاقے کی نوبت آ گئی تھی۔ اور جو آپ کے بھائیوں نے کہا تھا کہ خیرات کیجئے، اس کے بارے میں ایک قول ہے کہ یہ کھوٹی چیزیں رکھ کر غلہ پورا بھرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ بنیامین کو واپس کر دیجئے۔ جب آپ علیہ السلام کے بھائیوں پر یہ راز کھل گیا تو آپ کے بھائیوں نے کہا، بے شک ہم آپ کے خطا کار ہیں، اور اب ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ چاہیں تو ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، آج سے تم پر کوئی عیب و افسوس نہیں، یعنی جو تم سے ہوا سو ہوا۔ اللہ تعالیٰ تم پر مغفرت فرمائے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دی اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب کافرہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر یہاں میرے پاس مصر میں آ جاؤ۔ یہ تمام بھائی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، اور پھر ان بھائیوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور معافی مانگی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور انہیں معاف فرما دیا، اور کہا کہ میں عنقریب خدا سے مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے، بے شک وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا، اور پھر وہ سب ان کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیمی اور تکریمی تھا، اور ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، حتیٰ کہ تمام شریعتوں میں تقریباً جائز رہا۔ پھر ہماری شریعت یعنی شریعت محمدی میں
منسوخ ہونا جائز ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ملاپ کا ذکر۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔